آپ سن رہے ہیں کتاب چپ، سب ہیڈنگ پاگل۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں اس روز میں نے محسوس کیا جیسے میں کسی ویرانے میں چل پھر رہی تھی، کسی وسیع کائنات میں حقیر کیڑے کی طرح رینگ رہی تھی۔ اس دھندلے میں نے سنا وہ مر گیا۔ میں نے ایک دھچکا محسوس کیا، میری دنیا ڈولی۔ نہ جانے کیوں بار بار میں نے دعائیں مانگی تھیں کہ وہ مر جائے، میرے ماتھے سے بدنامی کا ٹیکا مٹ جائے۔ میں سمجھتی تھی کہ اس کے مرنے پر مجھے مسرت ہوگی، میں آزاد ہو جاؤں گی، دنیا میرے لیے اس قدر وسیع ہو جائے گی جیسے کسی زمانے میں تھی۔ لیکن انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ گو مجھے اس کی موت پر غم نہ ہوا، لیکن خوشی بھی نہ ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ میں سمٹ کر معدوم ہو گئی ہوں اور ارد گرد کی اشیاء ابھر کر بلند ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ اس قدر پھیل گئیں کہ میں ان میں دفن ہو کر رہ گئی۔ دفتن دنیا نے انگڑائی لی اور میں سمٹی۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں دیو کے ملک میں ایک بالشتیہ تھی۔ اسی شام کو ظہیر آیا، نہ جانے وہ اس قدر مضطرب کیوں تھا۔ بولا، میں چاہتا ہوں آئیوی، میں چاہتا ہوں جلد ہی ہماری شادی ہو جائے۔ نہ جانے کیوں میں نے محسوس کیا جیسے وہ مجھ سے مذاق کر رہا ہو، شاید چھیڑنے کی غرض سے۔ میں نے کہا اگر ایسا نہ ہو سکے تو۔ فوراً ہی اس کا چہرہ غصے یا نہ جانے کس بات سے سوج گیا۔ اف وہ چہرہ! مجھے ایسا احساس ہوا جیسے رضا دوبارہ جنم لے رہا ہے۔ تم چاہتی ہو میں بھی پاگل ہو جاؤں؟ وہ چلایا۔ میرے دل میں ایک وحشت بھرا جذبہ کھولنے لگا۔ میں ہنسی، دیوانہ وار ہنسی۔ اس کا چہرہ اور بھی بھیانک ہوتا گیا۔ میں اٹھ بیٹھی، میری نظر کھڑکی سے باہر تھی۔ وہ وسیع پھیلاؤ سمٹنے لگا، لوگ کبڑے ہوتے گئے۔ بالشتیوں کے ملک میں کوئی گھیور آ کھڑا تھا۔ فوراً مجھے محسوس ہوا کہ میں پاگل ہوئی جا رہی ہوں، دیوانی ہوں۔ ان حالات میں ظہیر کی زندگی برباد کرنا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں چلائی، یہ کبھی نہ ہوگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی خوشی ظہیر کے لیے قربانی کر رہی ہوں۔ وہ جوں کا توں کھڑا تھا، آنکھوں کی چمک بجھ گئی تھی، منہ سوج گیا تھا اور چہرے پر وحشت چھا گئی تھی۔ شاید یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری روح کا کوئی حصہ تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے، لیکن مجھے تسکین تھی کہ میں نے اپنے محبوب کو ایک دیوانی سے محفوظ کر لیا ہے۔ لیکن مجھے اپنا خیال نہیں، میرا کیا ہے اپنے آپ کو محبوب کے لیے قربان کر دینا؟ کیا یہ محبت کی انتہا نہیں؟ لیکن لوگ، وہ کبھی نہ سمجھ سکیں گے۔ نہ سمجھے، مجھے اس سے کیا؟ ہاں میں پاگل ہوں۔ میرا پاگل پن صرف اسی لیے ہے کہ مجھے ظہیر سے محبت ہے۔ اب میں نے جان لیا کہ محبت دیوانگی کے سوا کچھ نہیں۔ پاگل بنا دینا یا بن جانا، کاش میں خود پاگل نہ بنتی، لیکن اب پچھتانے سے حاصل۔ سب ہیڈنگ دروازہ۔ یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ رینا۔ اور رینا، اور یہ کھڑکیاں بھی۔ اور کون ہوگا؟ بس وہی رینا۔ اور کون جانے کہاں چلا گیا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ اس کا بس چلے تو سب دروازوں پر تالے لگ جائیں۔ وہ اپنے آپ ہی بڑبڑاتے رہے اور پھر فوراً ان کی نگاہ ہم پر پڑی۔ اوہ، تم ہو پرکاش، تم آ گئے، بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میرے ہم جماعت ہیں، پرکاش نے میری طرف اشارہ کر کے کہا۔ بلراج۔ اچھا اچھا، بہت اچھا ہوا، بڑی مہربانی ہے۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ آپ آ گئے، اچھا ہوا۔ پھر انہوں نے حسرت سے بند دروازے کی طرف دیکھا، مگر یہ دروازہ، اور پھر میری طرف معذرت بھری نگاہ سے دیکھ کر بولے، دیکھو نا، سبھی دروازے بند کر دیتا ہے۔ رینا، آدمی بہت اچھا ہے، بہت بھلا آدمی ہے، بس دروازے بند کر دیتا ہے، گویا ہم قیدی ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ اور ان کے ہونٹوں پر مایوس مسکراہٹ چھا گئی۔ اچھا ہوا آپ آ گئے۔ وہ از سرِ نو بڑبڑانے لگے، گویا کچھ کہنے کے لیے بول رہے ہوں، اپنی آواز کا سہارا لے رہے ہوں۔ پرکاش نے میرا نام دہرایا۔ ہاں ہاں، مجھے نام یاد نہیں رہتے، نہیں رہتے۔ آپ بیٹھ جائیں مسٹر راج۔
بیٹھ جائیے۔ اور پرکاش ان کے لیے چائے بھول گئے۔ اچھا اچھا، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پر وہ رینا نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، بس چلا جاتا ہے، اور دروازہ یہ دیکھو نا جانے بند کر جاتا ہے۔ لیکن وہ آ جائے گا، ہمیشہ آ جایا کرتا ہے۔ آپ بیٹھیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی کی چمک کو دیکھ کر میں نے کیوں ایسا محسوس کیا، گویا کسی کال کوٹری میں کوئی دروازہ کھلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شدت احساس سے میں اٹھ بیٹھا اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دروازہ کھولتے دیکھ کر وہ خوشی سے چلانے لگے، ہاں ہاں کھول دیجئے، بہت مہربانی ہے، بڑا اچھا کیا آپ نے۔ اور پھر مجھے کھڑکی کی طرف جاتے دیکھ کر بڑبڑانے لگے، اچھا تو یہ بھی صحیح، بڑی اچھی بات ہے، مہربانی ہے، بڑا اچھا ہوا، بڑا ہی اچھا کیا آپ نے۔ اچھا اچھا تو میں چائے، لیکن وہ رینا، وہ نہیں آئے گا۔ ان کی نگاہ میں یوں حسرت جھلکی، گویا وہ رینا کے نہ آنے کے خلاف مجھ سے اپیل کر رہے ہوں، گویا رینا کے نہ آنے سے انہیں کیا ہو جائے گا۔ پھر اس گہری نیلگو جھیل میں ایک طوفان جھولنے لگا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچھا تو میں ہو آؤں، مجھے جانا ہی ہوگا، آپ بیٹھیں، مجھے جانا ہے، میں ہو آؤں ذرا۔ انہوں نے گویا مجھ سے اپیل کی، پرکاش بیٹے، تم مسٹر کے لیے چائے بنوا لینا، میں ہو آؤں۔ جی چچا جی، میں بلراج کے لیے چائے بنا لوں گا، آپ فکر نہ کریں، پرکاش نے کہا۔ ہاں ہاں، وہ خوشی سے بڑبڑانے لگے، چائے بنوا لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا، گویا اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوں۔ رینا ضرور آ جائے گا، وہ آ تو جایا کرتا تھا، لیکن اچھا میں جاتا ہوں، میں ذرا ہو آؤں، یہ کہہ کر وہ اندر داخل ہو گئے۔ اولڈ گوز، پرکاش انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر دبی آواز سے بولا۔ دماغ، پرکاش نے انگلی سے سر کو کھجاتے ہوئے معنی خیز انداز سے کہا۔ چکر چکر، میں نے چونک کر پوچھا، لیکن وہ پھر بڑبڑاتے ہوئے اندر آ گئے۔ لو، وہ نہایت یاس بھرے انداز میں بولے، دروازہ بھی بند ہو گیا، اب کوئی کیا کرے؟ انہوں نے اندرونی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ دروازہ جو ہے، پرکاش نے تنزن بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں بھول جاتا ہوں، انہوں نے معذرت بھری نگاہ سے میری طرف دیکھا۔ میں بھول جاتا ہوں مسٹر بلراج، پرکاش نے تنزن دہرایا۔ مسٹر بلراج، میں بھول جاتا ہوں۔ اچھا تو آپ بیٹھیں، آپ، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ اف، یہ دروازے کا مینیا، پرکاش نے منہ بنا کر کہا۔ کریک ہے کریک، تم چپ کیوں ہو؟ وہ مجھے گھورنے لگا۔ ہاں ہاں کریک، میں چونک کر بولا، نہ جانے اس وقت میرے دل پر بوجھ کیوں پڑا ہوا تھا، نہ جانے مجھے اس وقت تمام دنیا ایک بند دروازے کی طرح کیوں دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں خاموش تو نہیں، میں نے کہا۔ خاموش نہیں تو یہ گیان دھیان کی تصویر کیوں بنے ہوئے ہو؟ وہ بولا۔ میں نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ اس سٹھیائے ہوئے بڈھے کی باتوں پر نہ جاؤ، وہ بولا، نہ جانے بوڑھا ہو کر انسان سٹھیا کیوں جاتا ہے، شاید ہم بھی ہو جائیں، میں تو اس سے پیشتر اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا۔ چھوٹے بابو جی آئے ہیں، رینا اندر داخل ہوتے ہوئے چلایا۔ میں نے کہا تھا بڑے بابو جی سے، کہا تھا میں نے کہا ضرور کوئی آئے گا۔ فضول میں تو نہیں پھرکی میری آنکھ کبھی، کل سے جو پھرک رہی ہے۔ میں نے کہا ضرور کوئی آئے گا، اور سب اچھے ہیں نا؟ پر آپ تو کالج سے آئے ہیں نا، اور چائے نہیں پی کا؟ ابھی تو نہیں پی ہوگی، پیتے بھی کیسے، میں تو اب آ رہا ہوں، ابھی لائے دیتا ہوں، ابھی، یہ کہہ کر وہ اندر جانے لگا، لیکن دفتن رک گیا اور دیوار کی طرف دیکھ کر بولا، بڑے بابو جی کہاں ہیں؟ اندر تو نہ ہوں گے وہ؟ پرکاش بولا، ابھی باہر گئے ہیں۔ وہ ہماری طرف مخاطب ہو کر شکایت کرنے لگا، نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں مارے مارے پھرتے ہیں، بس میں ہو آؤں میں جیسے تتر ہو جانا ہو۔ وہ ہنسا۔ چھوٹے بابو دیکھنا ہر سمے گھومتے رہتے ہیں، جیسے کوئی چھوکرا اسکول سے بھاگ رہا ہو، اب کوئی کہاں تک ان کے پیچھے پیچھے مارا مارا پھرے، فضول میں۔
कल बाग में बैठे थे, देखा मुझे तो उठ बैठे। अच्छा, तो अब घर ही जाना है ना? जाना जो हुआ घर। कुछ समझ में ना आए है छोटे बाबू, पर आपकी चाय। दफातन वो चौंक कर बोला, अभी लाता हूँ छोटे बाबू, अभी। ये कहकर वो अंदर दाखिल हो गया। प्रकाश खिलखिलाकर हंस पड़ा। देखा, यकना शुद्ध दो शुद्ध। लेकिन ना जाने मुझे हंसी क्यों ना आई। मैं चुपचाप बैठा रहा। यहाँ डॉक्टर का तो पता ही नहीं। दोनों ही मिस्टर हाइड हैं। प्रकाश मुस्कुराया। एक दरवाजे बंद करता फिरता है और दूसरा उन्हें खोलने के लिए तरसता है, मगर इतना नहीं कर सकता कि खुद तकलीफ करके खोल ले। अजब तमाशा है। हाँ, मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। चुप क्यों हो तुम? वो मुझसे बिगड़ा। चुप कहाँ हूँ, मैंने चमक कर कहा। चुप तो हो तुम, वो बोला। तुम भी तो यहाँ आकर बंद खिड़की बन गए हो। चलो, तुम ही खुला दरवाज़ा सही, मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। हम तो हैं, वो बोला और उठकर खिड़कियों की तरफ चला। आखिर हमें कोई खुली खिड़की मिल ही जाएगी ना। ये कहकर वो बाहर देखने लगा। अरे, वो चिल्लाया, ये सुना तुमने? नहीं तो, मैंने हैरानी से पूछा। क्या है? ये आवाज़ बड़ी सुरीली है। आवाज़? मैंने पूछा। सुनते नहीं? वो बोला। ये बगल के कमरे से आवाज़ आ रही है, इस दीवार से, उस तरफ। मैं देखा हूँ ज़रा। प्रकाश बाहर गया और फिर मैं अपने ख्यालात में खो गया। कुछ देर के बाद प्रकाश हंसता हुआ लौटा। भाई वाह, क्या चीज़ है इस साथ वाले कमरे में, चाहे अपने घर ही से कोई हो। वाह, वो हंसा। चचा तो अकेले रहते हैं और ये कमरे किराए पर हैं। क्या समझे? सलाखदार खिड़की के पीछे। जानते हो कौन है सलाखदार खिड़की के पीछे? यूं बैठी है जालिम, जैसे कोई कुमारी कैद हो। लेकिन दोस्त, यूं मालूम होता है गोया पहले ही से कोई निगाह पर चढ़ा हुआ है। मुंतज़िर बैठी हैं आप। अच्छा, अब बोली तो बता दूंगा। अरे यार, साफ आवाज़ आती है। ये साथ वाला कमरा तो है, ज़रा ध्यान रखना। लो, सारे दरवाजे खुल गए हैं। रीना बुड़बुड़ाता हुआ चाय लेकर दाखिल हुआ। अब कोई क्या करे, बाबूजी तो हद कर देते हैं, हद। मैं पूछूं, अगर ठंड लग जावे तो? और ठंड नहीं तो हजार बातें हैं। कुत्ता बिल्ली आ जावे तो उसने चाय मेज़ पर रख दी। और आप भी तो इतनी जमातें पास हैं छोटे बाबू। भला ऐसी बात भी सुनी है कभी? ये दरवाज़ा खोल दो, घर ना हुआ दुकान हुई। और सच पूछो छोटे बाबू, तो दुकान भी ऐसे नहीं करती। रीना प्रकाश से बोला। ये दरवाजे खोलने का खप्त है क्या? कौन जाने छोटे बाबू, मेरी समझ में तो ना आवे है ये बात। जवानी में तो अच्छे भले थे, उनकी तरह। उसने मेरी तरफ इशारा किया। जी, रीना चमका। बड़े ठाठ थे जब तो, बड़ा मिजाज था। राम का दिया काफ़ी था महाराज। फिर जवानी भर कर आई। हजारों में एक थे। ये ऊंचा लंबा कद और दर्द भरी आंखें मस्त दिखें थीं। पर छोटे बाबू जब भी छुप छुप कर रहते थे, अकेले में बैठे रहते थे। ना हंसी ना मजाक, चुप सी लगी थी। पर फैशन में पीछे ना रहते। ये गले में बंधने वाली और महाराज सूट, बड़ी ठस फस थी। उसने एक आह भरी। मैं भी तो जवान था उन दिनों छोटे बाबू, बस सारा जीवन इसी घर में बीत गया। तो बड़े मज़े में रहते थे चाचा जी। प्रकाश मुस्कुराने लगा। रीना ने आँख से एक अनबहा आंसू पोंछा। जी, बड़े मज़े में। यहीं इसी सड़क पर मकान लिया हुआ था। उधर चौक की तरफ चौराहा था एक। सड़क पर ही से वो बस बाबूजी और मैं। सड़क पर ही है वो बस बाबूजी और मैं। निस्बत रोड पर। प्रकाश चिल्लाया। यहाँ तो मेला लगा रहता है ना लड़कियों का? छोटे बाबू, उसने सर हिलाया। उन दिनों तो ये जगह खाली पड़ी रहती थी। इक्का दुक्का मकान था। हाँ, कॉलेज के समय गुजरती थी। बस दो एक। दो एक? प्रकाश ने पूछा। लेकिन रीना, ये भी क्या कम है? हमें तो एक भी मुयस्सर नहीं आती। ही, वो हंसा। छोटे बाबू तो मजाक करते हैं, उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। पर आप जाने हैं, रसोइया को कौन पूछे है महाराज। हाँ बाबूजी, वो फिर हंसा। बड़ा रंगीला मिजाज था उन दिनों बाबूजी का। पर छोटे बाबूजी के समान तेज ना थे। बस भीतर ही भीतर
خوش ہو جاتے تھے۔ اچھا تو ہم تیز ہیں، پرکاش مسکرایا۔ چھوٹے بابو، اس نے آہ بھر کر کہا، جوانی سبھی کو تیز بنا دیوے ہے۔ پر سچ بتاؤں، بابو جی میں یہ بات نہ تھی، بس چپکے سے دیکھا اور پی گئے۔ پر وہ ظالم، توبہ ہے چھوٹے بابو، وہ تو آفت تھی، آفت۔ وہ کون؟ پرکاش نے مزید دلچسپی سے پوچھا۔ رینا اپنے ہی خیال میں کہتا گیا، اب بھی جو یاد آوے ہے تو جی بیٹھ جاوے ہے۔ اس نے ایک آہ بھری، پر چھوٹے بابو، دل کی بڑی اچھی تھی وہ۔ ارے یہی تو نہیں جو اس کمرے میں رہتی ہے؟ پرکاش نے دیوار کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ لو چھوٹے بابو، میں تو جب کی بات کر رہا ہوں، رینا بولا۔ بھئی ساری بات تو بتاؤ تو پتہ چلے نا، پرکاش نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا۔ کیا بتاؤں چھوٹے بابو؟ جب وہ سڑک پر سے گزرتی تو کھانچے والا سودا دینا بھول جاتا۔ وہ ہنسنے لگا۔ وہ بھی کیا دن تھے، میں جو سبزی بنا رہا ہوں وہ گزرے تو چھوٹے بابو یوں سدھ بدھ ماری جائے کہ چاقو سے انگلی کٹ جائے۔ یہ دیکھو، بائیں انگلی دکھاتے ہوئے کہا، کئی بار کٹی ہے یہ انگلی۔ اسے دیکھ کر تو بڈھے بھی ٹھوکر کھا جاتے تھے، اور وہ مسکراتی اور یوں چلے جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بڑی تیز تھی وہ، چھوٹے بابو کی طرح، پر منہ دیکھو تو بھولا بھالا، اور جو وہ نظر اٹھا کر دیکھے تو دم نکلے تھا۔ ایسا روپ تھا اس کا، بڑا روپ تھا چھوٹے بابو۔ اور چلتی تھی، ہوا میں چلتی تھی، پیٹھ پر مہاراج دو چوٹیاں یوں پھدکتی تھیں۔ وہ چوٹیاں کیا بتاؤں چھوٹے بابو، بڑے گھر کی تھی، یہی اپنے گوبند لال سیٹھ کی بٹیا، اکیلی بٹیا تھی، لاڈلی تو ہونا ہی تھا۔ پر ان دنوں ہمیں کیا خبر تھی سیٹھ گوبند لال کی، ہمیں کیا معلوم کہ وہ لکھ پتی ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی خبر نہ تھی بھئی وہ سیٹھ گوبند لال کی بیٹی ہے۔ اور چھوٹے بابو، اور پھر ہنسنے لگا، ہمارے بابو جی چھپ چھپ کر دیکھے تھے اسے، کبھی رسوئی میں آ جاتے بہانے بہانے سے، رینا کیا بناؤ گے آج؟ رینا، چائے تو بڑی اچھی بنائی تھی آج۔ رینا، کیا حال چال ہے؟ پر چھوٹے بابو، میں جانتا تھا، سب جانتا تھا کہ وہ کھڑکی میں دیکھنے کو آئے ہیں۔ میں نے بھی کبھی نہ جتایا تھا انہیں، پر انہیں یوں بہانے بناتے دیکھ کر غصہ آ جاتا تھا مجھے۔ غصہ تو آنا ہی تھا پرکاش، تمہیں دیکھنے کا موقع جو نہ ملتا تھا۔ ہی ہی ہی، رینا ہنسا۔ لو چھوٹے بابو، آپ بھی کیا بات کرتے ہیں، حد کرتے ہیں یہ بھی۔ بھلا مجھے کون پوچھے تھا وہاں، میں ویسے ہی دیکھتا تھا، مذاق مذاق میں۔ غصہ تو مجھے یوں آوے تھا کہ بابو جی کو دیکھنا تھا تو کھل کے دیکھتے، یوں چھپ چھپ کے دیکھنے سے فائدہ۔ آپ ہی بتائیں، وہ مجھ سے مخاطب ہوا، یہ آج کل کی چھوریاں بلا چھپ چھپ کر دیکھنے کو کیا جانے ہیں؟ آپ ہی بتائیں مہاراج، وہ تو چاہے ہیں کہ کوئی سامنے کھڑا ہو کر راستہ روکے۔ وہ زمانے گئے چھوٹے بابو جب چھپ چھپ کر رونا چلے تھا، پر ہمارے بابو جی نے تو حد کر دی، کالج جانا چھوٹ گیا، بس پڑے رہتے، گاتے رہتے اور اس کا انتظار کرتے رہتے۔ آنے کا وقت ہوا تو اٹھ بیٹھے، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے پہن کر آ کھڑے ہوئے۔ رینا، کیا بن رہا ہے؟ میں نہ سمجھاتا چھوٹے بابو تو کون سمجھاتا؟ میرا سارا جیون اسی گھر میں بیت گیا، اسی گھر میں۔ میں نے کہا بابو جی جو چاہے کریں آپ، میں کچھ نہیں کہتا، پر کالج نہ جائیں آپ تو کیسی بری بات ہے، لالا جی ناراض ہوں گے، مجھے ڈانٹیں گے کہ رینا تم نے انہیں خبر کیوں نہ دی۔ میں نے کہا وہ بھی تو جاتی ہے نا کالج۔ اس بات پر چھوٹے بابو جی کا رنگ ہلدی ہو گیا، پر وہ بولے، نہیں، پی گئے، یہ ان کی عادت ہے۔ پھر انہوں نے کالج جانا شروع کر دیا چھوٹے بابو، پر میں بھی دیکھتا رہا، چھپ چھپ کر دیکھتا رہا کہ کیا کرے ہیں۔ تو مہاراج کپڑے پہنے، چائے پی، جلدی جلدی، اور پھر نیچے اتر گئے اور پان والے بھئیے کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ بہانے بہانے کبھی پان کھا، کبھی سگریٹ پی، کھڑے رہے۔ پھر جب اسے دور سے آتے دیکھا تو اسی طرف چل دیے۔ ان کا کالج اسی طرف تھا نا، وہ اس پٹڑی پر ہوتی اور یہ اس پٹڑی پر ہو لیتے۔ پھر بہانے بہانے دیکھتے چھپ چھپ کر۔ میں کھڑکی سے سب کچھ دیکھتا رہتا چھوٹے بابو، ہر بات کو دیکھتا تھا میں۔ اپنے بابو جی ہولے ہولے چلتے، وہ تو پہلے ہی مزے سے چلتی تھی، اس کی چال ہی ایسی تھی
مجے مجے چلتی تھی وہ، اور وہ بھی تو بابو جی کو دیکھتی ہوگی۔ کیوں رینا؟ پرکاش نے پوچھا۔ اس کا کیا تھا چھوٹے بابو، وہ تو کسی کو بھی نہ دیکھے تھی، پر سب کو دکھتی ہوئی معلوم ہوئے تھی۔ تمہیں بھی؟ پرکاش مسکرایا۔ ہی وہ ہنسنے لگا۔ مجھے دیکھتی تو تھی وہ، پر چھوٹے بابو وہ اس نل کو بھی دیکھے تھی جو پٹڑی پر لگ رہا تھا۔ اس نے ایک آہ بھری اور بولا، اس کے دیکھنے کی کیا پوچھے ہیں آپ؟ وہ تو ہوا ہے، چلے تھی ہوا میں۔ پر میں نے دیکھا، بابو جی کے دیکھ کر اس کے منہ پر ہنسی آ جاوے تھی، ہلکی سی، پر کیا مجال جو وہ ہنس جاوے کھل کر۔ بڑا روب تھا اس کا۔ اس نے ایک اور آہ بھری اور خاموش ہو گیا، پر وہ آپ ہی آپ چونک کر بولا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ پان والا بھیا جس کی دکان سے بابو جی پان کھاتے اور انتظار کرتے تھے، کہنے لگا، کیوں بابو جی، کیا چھوکری ہے؟ بڑی تیز ہے۔ اور چھوٹے بابو کیا پوچھو ہو، سڑک پر کون تھا جو یہ نہ جانے تھا کہ بابو جی اس کی انتظار کرتے ہیں؟ سبھی جانتے تھے مہاراج، سبھی، پر ہمارے بابو جی یہ سمجھتے تھے کہ سبھی اندھے ہیں، اندھے۔ نو مہاراج، وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بھلا لگن کی بات بھی چھپ سکے ہے کہیں؟ اور پھر یہ بات مہاراج، یہ بات تو جی میں آئی اور یوں اچھلی جیسے ربڑ کا گیند۔ وہ ہنسنے لگا تو چھوٹے بابو اس روز سے بابو جی نے دکان پر کھڑے ہونا چھوڑ دیا، اور وہ اور بھی نکٹو بن گئے۔ اس بات کو ہنس کر ٹال دیتے تو وہ کیا منع کرتے انہیں؟ تو جی انہوں نے وہاں کھڑے ہونا چھوڑ دیا، پھر پرلی پٹڑی پر نل کے پاس جا کھڑے ہوتے، اور جب وہ دور سے نظر پڑتی تو اس کی طرف چل دیتے، اسی پٹڑی پر جس پر وہ آتی تھی۔ پرکاش نے مصنوعی حیرانی سے پوچھا۔ جی اسی پٹڑی پر، رینا چمک کر بولا۔ بڑی ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ جی پہلے تو یہ بات نہ تھی، پر آپ جانے ہیں دھیرے دھیرے آس بن ہی جاتی ہے چھوٹے بابو۔ پھر جب دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا تو بابو جی پٹڑی کو چھوڑ سڑک پر اتر آتے اور پھر سڑک پار کر کے دوسری پٹڑی پر آ جاتے، پر مہاراج وہ مگن چلے جاتی ویسے ہی اسی پٹڑی پر۔ میں دیکھتا تھا جب بابو جی سڑک پر اترتے تو وہ پرلی طرف منہ کر کے ہنس دیتی، لیکن کیا مجال جو منہ سے کچھ پتہ چلے، ایسی تیز تھی وہ۔ اور میں دیکھتا رہتا چھوٹے بابو، بابو جی کو، دونوں کو۔ عجیب دن تھے وہ بھی چھوٹے بابو۔ رینا خاموش ہو گیا، یوں کھو گیا گویا خواب دیکھ رہا ہو، لیکن اس سہانے خواب کے باوجود اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، گویا کسی ساکن اور گہری جھیل میں تیر رہی ہوں۔ ہاں چھوٹے بابو، اس نے ایک بے بسی اور حسرت سے بات شروع کی، کیا دن تھے وہ! میں ان کو دیکھنے میں اپنا کام کاج ہی بھول جاتا تھا، بس صبح شام کھڑا ان کو دیکھتا رہتا، پر یہ اپنے آپ میں مگن رہتے۔ انہیں کیا معلوم کہ رینا دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ انہیں تو اپنی بھی سدھ بدھ نہ تھی، پر وہ نہ جانے کیا نام تھا اس کا، بھلا سا نام تھا، بل بل بل۔ اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بلراج، پرکاش بولا، اور اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا، شاید اس نے پرکاش کی بات نہ سنی۔ بلبر بلبیر کماری، وہ بولا۔ ہاں ہاں ہاں، بلبیر کماری۔ وہ کماری بڑی پرکھ والی تھی، میں جانوں اسے سب پتا تھا، اسے معلوم تھا میں دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ میری رسوئی کی کھڑکی کے سامنے آتی تو وہ ضرور ایک نظر اٹھا کر دیکھتی، غور سے دیکھتی تھی۔ جانتی ہوگی وہ کہ میں بابو جی کا رسوئیا ہوں، ضرور جانتی ہوگی۔ تم بھی تو جوان تھے، پرکاش مسکرانے لگا۔ آپ تو مذاق کرے ہیں، اس نے حسرت بھری آواز سے کہا۔ جوانی تو انہیں آوے ہے چھوٹے بابو جنہیں رام نے دیا ہے، رسوئیا کی جوانی بھی کیا جوانی ہے چھوٹے بابو؟ وہ تو رسوئیا ہوا، چاہے بڈھا ہو یا جوان۔ اور پھر مہاراج، وہ لکھپتی کی بٹیا، آپ تو مذاق کرے ہیں مہاراج، اس نے ایک آہ بھری اور مجھے مخاطب کر کے کہا۔ پھر ایک دن بابو جی ادھر سے جا رہے تھے اور کماری ادھر سے آ رہی تھی، جب دونوں میں تھوڑا فاصلہ رہ گیا اور بابو جی روز کے سامان پٹڑی سے سڑک پر اترے تو وہ بھی پٹڑی چھوڑ کر سڑک پر اتر آئی، شاید وہ بھی اس پٹڑی پر آنا چاہے تھی۔ مہاراج، بابو جی یہ دیکھ کر یوں گھبرائے کہ ایک بھینس جو جا رہی تھی اس سے جا ٹکرائے
اور وہ مسکرائی، پر چھوٹے بابو جی کو بہت چوٹ آئی اور وہ دیوی مسکرا کر اپنی راہ چلی گئی۔ مڑ کر بھی نہ دیکھا اس نے۔ اگلے روز بابو جی کالج جانے کی ضد کرنے لگے، پر چھوٹے بابو میں نے جانے نہ دیا، اتنا بڑا زخم ہو گیا تھا ٹانگ پر۔ میرے کہنے سے گئے تو نہ پر جی، دیکھے بنا نہ رہ سکے۔ غسل خانے کی کھڑکی سے دیکھتے رہے، ادھر میں بھی دیکھ رہا تھا کہ دیکھوں آج بابو جی کو پٹری پر نہ پا کر کیا کرتی ہے وہ۔ میرا خیال تھا چھوٹے بابو کہ اس رانی کا کیا گیا تھا، اس کی بلا سے چاہے کوئی مرے یا جیے۔ پھر وہ آئی اور اس نے دور سے دیکھا، چاروں طرف دیکھا اور پھر یوں چپ چاپ چلے گئی جیسے مٹی کی بنی ہو، نہ وہ لٹک نہ ہنسی۔ دوسرے دن بھی وہ یوں ہی گزری، پر تیسرے دن وہ نل کے پاس آ کر رک گئی۔ نل رسوئی کی کھڑکی کے سامنے تھا، بالکل سیدھ میں رکی، پھر چلنے لگی، پھر رک گئی اور سر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگی میری طرف۔ اور چھوٹے بابو میرا تو جی بیٹھ گیا، ایک تو اس کا روپ اور دوسرے اس کی آنکھیں لال سی ہو رہی تھی۔ پھر ہاتھ اٹھا کر انگلی سے مجھے بلایا اور چھوٹے بابو میں گولی سمان اڑ کر پہنچا اور پاس جا کھڑا ہوا۔ بولی تم رسوئیا ہو؟ میں نے سر ہلایا۔ کہنے لگی تمہارے بابو کیسے ہیں؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟